محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مبرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال لما جيء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر معرفتها وصفاتها عند رؤيته هل تقدم على أنه عرشها وأنه ليس بعرشها. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ملکہ بلقیس کا عرش تخت جو ہے وہ پہنچ گیا، اس کے آنے سے پہلے تو آپ نے حکم دیا کہ اس میں کچھ تغیر کر دو، کچھ تبدیلیاں کر دو، تاکہ ہم امتحان کر سکیں کہ وہ پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی کہ یہ اس کا تخت ہے یا اس کا تخت نہیں ہے. نکروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خصوصه ورافقه. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو جڑاؤ تھا، جو موتی جڑے ہوئے تھے اور جو اس کے ساتھ سائڈیں بنی ہوئی تھیں وہ اتار لی گئیں. وقال مجاہد امر به مغیر ما كان فيه احمر جعل اصفر. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس میں جہاں سرخ کام تھا حکم دیا گیا کہ اس کو بدل دو پیلے رنگ سے. اب مکان اصفر جعل احمر، اور جہاں پیلا رنگ تھا وہاں سرخ کر دیا گیا. ومکان اصفر جعل احمر غیر کل شیء حالک، ہر چیز کو بدل ڈالا گیا کہ جہاں سبز ہے وہاں سرخ، یہاں سرخ ہے وہاں پیلا کر دیا. وقال اکرم زادوا فی ونقصوا. حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تخت میں کچھ زیادتی بھی کر، کچھ چیزیں اور زیادہ لگا دی گئی، کچھ چیزیں اس کی گھٹا دی گئی. وقال قتادہ جعل اسفله وعلاه مقدم وآخره وزادوا فيه ونقصوا. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ چیزیں جو اس کے نیچے تھیں اس کو اوپر کر دیا گیا، اوپر کی چیزوں کو نیچے کر دیا گیا، آگے کی چیزوں کو پیچھے کر دیا گیا اور پیچھے کی چیزوں کو آگے کر دیا. کچھ اس میں بڑھایا گیا، کچھ اس میں کمی کی گئی. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو أي أرض عليها عرشها وطيرنا كأريد فيها نسلنا وكان فيها ثبات وعقل ولها لب ودهاء وحزم. فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته ينهى ولا أنه غير المارات من أصاري بصفاته وإن غير بدل ونكر. اب جناب فرماتے ہیں کہ جب آیا تو اس کو اس کا تخت دکھایا گیا کہ حالانکہ اس میں بڑی تبدیلی ہو چکی تھی، لیکن وہ بہت عقل والی تھی، فہم والی تھی، سمجھ والی تھی.
حالانکہ بڑا عجیب بات ہے کہ اتنی دور سے اتنی جلدی کسی تخت کا منتقل ہو جانا کوئی آسان بات نہیں، اور پھر اس کے آثار و صفات بھی تبدیل کر دیے جائیں، اس کے اندر بھی تبدیلی آ جائے، لیکن پھر بھی اس نے کہا کانڈہ کہ گویا کہ یہ وہی ہے، اس میں ہوئے قارواد غایت الفضل قائب الحزم۔ اس کو جب پوچھا گیا ہا قضا عرش کی قالت کا انہو، کیا اسی طرح تمہارا تخت ہے؟ اس نے کہا معلوم تو ہوتا ہی وہی ہے، یعنی یہ اس کا ذکا تھا اور فہم تھا کہ وہ پہچان گئی کہ عرش میں رہی ہے۔ وقوله تبارک وتعالی وأوتینا العلم من قبلها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ اس نے کہا کہ ہمیں تو پہلے بھی پتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں نبی ہیں، اسی لیے تو ہم اطاعت گزار بن کے آئے ہیں، تو ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی کرنے کی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ حاضر من تمام کلام سلیمان علیہ السلام، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلام ہے۔ ایک قول مجاہد سعید بن جبیر رحمہ اللہ قال سلیمان اوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین وہی كانت صدانا علی عبادۃ اللہ وحدہ، یعنی یہی چیزیں ہیں جس کو اللہ کی عبادت سے جس نے روکا کہ کافروں میں رہتی تھی، ورنہ سمجھ ہے سب کچھ۔ ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وهذا الذي قال مجاهد سيد وقال جرير ثم قال جرير يكون في قول سداد بن يود سليمان أو إلى الله عز وجل تقديره ومنعها ما كانت تعبد من دون الله ایسا دنیا سنی۔ ابھی وہ اسلام نہیں لائی تھی، اسلام تو تب لائی جب وہ محل میں داخل ہوئی۔ وقوله قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها وذلك نصر ما كمل الشياطين لولا قصنادي من قوارير من زجاج واجراتات والماء فالذي لا يرفع منه يحسبنه ماء۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ایک عظیم محل تیار کرو لیکن وہ شیشے کا بنا ہوا ہو اور اس کے نیچے جو ہے پانی بہ رہا ہو، اور اس کے بعد فرماتے جو نہ جانے وہ یہ سمجھتا تھا کہ پانی ہے، ولیکن الزجاج يحول بین الماء ما شیء بینہ، حالانکہ اس پانی کے اوپر چھت ڈال دی گئی شیشے کی۔ آدمی شیشے پہ چلتا ہے لیکن جو کہ نیچے پانی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں پانی کے اندر چل رہا ہوں۔ واختلفوا في السبب الذي دعا سلیمان علیہ السلام الى اتخاذه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنا بڑا محل کیوں بنوایا، اتنا بڑا حوض کیوں بنوایا گیا، اس کی چھتیں شیشے کی کیوں ڈالی ہے۔ وقیل انه لما عظم العظم وجاء استفاء على نفسه ذکر له جمالها وحسنها ولكن في ساقيها حلب عظيم وخلقت منها كمؤخر الدابة۔ اب بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شادی کا ارادہ کیا تھا کہ میں اس ملکہ سے شادی کر لوں، اور یہ بھی کہا گیا کہ بڑی وہ خوبصورت ہے، جمال ہے، لیکن اس کے پاؤں میں نقص ہے، تو اس کے پاؤں کا پچھلا حصہ جو ہے ایسے ہے جیسے جانور کا پاؤں ہوتا ہے۔ فَسَاءَهُ ذَلِكَ فَاتَّخَذَ هَذَا لِيَعْلَمَ صِحَتَهُ أَمْ لَا، تو آپ نے یہ سارا انتظام کیا کہ تاکہ جب پاؤں کھلیں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ هكذا قول محمد بن كعب القرظي وغير ما دخلت وكشفت عن ساقيها رأى أحسن الناس ساقا وأحسنهم قدما ولكن على رجليها شعرا لأنها ملكت ليس زوج محبا ذلك عنها فقيل له الموسى راس في ذلك وقال يسمع ذلك وقال جنس شيء غير الموسى بهذا الشعر فصنعوا له النور وكان اول من اتخذت لهم النور۔ اب جناب محمد بن قرظی فرماتے ہیں فلما دخلت، جب وہ مال میں داخل ہوئی، وکشفت عن ساقیها، اور اس نے کپڑا ہٹایا، راسن الناس ساقن، وہ تو بڑی خوبصورت بنگلی والی تھی لیکن اس کے پاؤں پہ بال تھے،
اور وہ بغیر شادی شدہ تھی. اب ارادہ ہوا کہ ان بالوں کو ہٹایا جائے تو کہا گیا کہ اس طرح سے ہٹا دیا جائے. اس نے کہا کہ نہیں میں اس طرح استعمال نہیں کر سکتی, اپنی جلد پہ میری جلد نازک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جنوں کو حکم دیا تو انہوں نے یہ پاؤڈر بنایا چونے سے کہ اس کے لگانے سے بال جو ہے خود بخود گر جائیں. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ یعنی بال صفا پاؤڈر جو ہے اس کے لیے تیار کیا گیا تھا. قابل بعض قابل کو دی اس کی وجہ وغیرہ, لیکن ساری روایات جھوٹی ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بات دماغ میں رکھیں, سب یہودیوں کی سازش ہے. وقال محمد بن اسحاق یزید رومان ثم قال ادخل السرح ليريها هي امر کو واضح من کیا سلطان واضح سلطان بن مالات حاسبت لجتا وكشفت ساقيها لا تشكن وان تخذه وقيل له انه صرح مبرد من قوارير. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں, مقصد یہ تھا کہ اتنا عالی شان محل بنائیں, شیشے کا محل اور نیچے پانی بہ رہے ہوں تاکہ اس کو پتہ لگے کہ تمہارا ملک کیا ہے اور سلیمان کا ملک کیا ہے, تمہارے محل کیا ہے اور سلیمان کا ملک کیا ہے. جب اس نے دیکھا تو سمجھا کہ پانی ہے, اس لیے اس نے اپنے پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا. اس کو کہا گیا کہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشے کی چھت ہے. فلما وقت رسمت عبادت اللہ وحدہ ہوا تبا فی باشر دون اللہ. اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت سلیمان چونکہ پیغمبر ہیں, سب سے پہلے انہوں نے اس کو اللہ کی توحید کی دعوت دی کہ اللہ کو پہچانو. جیسے تمہیں یہاں پتہ نہیں لگا وہاں بھی تم دھوکہ کھا رہی ہو. سورج خدا ہو سکتا ہے جو ڈوب جاتا ہو, جو بادل آگے چھپ جاتا ہو وہ بھی خدا ہو سکتا ہے. تو حضرت سلیمان نے اس کو دعوت دی اور سمجھایا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وقال الحسن البصری رحمہ اللہ لما رات الجد السرار فتح اللہ قدرات الآدم الملکہا, کہ جب اس عورت نے دیکھا اس محل کو تو جان گئی کہ جو میں نے دیکھا ہے یہ ملک بہت بڑا ہے, اس کی شاہی اس کی طاقت بہت بڑی ہے. وقال محمد ان بودین ان بعض علم الوابن بن قال امر سلیمان بالسر وقد امرته الشیاطین بالجاد كأنه الماء بياض ثم ارسل الماء ثم وضع فيه سرير وجلس عليه وقفت الى ثم لقد قال لا ادخل السرح ليريها ملكا ومن ملكها وسلطانا اعظم من سلطانها. وہاں ابن مربع فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے حکم دیا جنوں کو کہ ایک محل بنائیں شیشے کا اور اس کے نیچے پانی ڈالیں, اور اس کے بعد آپ اپنے تخت پہ بیٹھے. جب آپ تخت پہ بیٹھے تو آپ کے لیے پرندے اور جن اور انسان جو تھے سب آپ کے سامنے حاضر ہیں. اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اب جاؤ تم بھی محل میں چلو داخل ہو. تو اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان کا ملک جو ہے اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. فلما رأت وصبته لجة وكشفت عن ساقيها, اس کو اتنا یقین تھا کہ گویا وہ پانی کے اندر اپنے پاؤں رکھ رہی ہے, اس لیے اس نے اپنے پنڈلیوں کے اوپر سے کپڑا جو ہے وہ ہٹا لیا. قیل له انه صرح مبرد من قواریر, کہا گیا کہ بی بی یہ تو محل ہے جو بنایا گیا ہے, اوپر تو شیشہ ہے, آپ کیوں کپڑا. فلما وقفت سلیمان دعا الى عبادت اللہ عز وجل وحدہ. اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. یہ شان پیغمبر ہوتا ہے کہ جب بھی بات ہو تو سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت. اسی لیے دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب جیل میں ساتھی آئے قریب ہوئے تو سب سے پہلے دعوت یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. سب سے پہلے یوسف نے دعوت دی کہ میرے ساتھی ہو, یہ کیا ہے کہ 100 رب بنا رکھا ہے تم نے, یہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے, یہ ڈھیر لگا دیا خداؤں کا, ایک خدا بہتر ہے کہ یہ سینکڑوں خدا بہتر ہے. تو اللہ کے پیغمبر جب ہوں گے سب سے پہلے توحید کی دعوت. اب آپ نے دعوت دی وآتبا بعبادت الشمس من دون اللہ فقالت بقول الزنادقہ فوقع سلیمان ساجدا اذا لما قالت فسجد معه الناس كم في يديه حين رأى سليمان سلام فلما رأى سليمان قال وياك ماذا قلت؟ قالت أنسيت ما قلت. فقال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمت مع سليمان.
اب جناب فرماتی ہیں بھی بنزل وکالت بقول الزنادقہ، اس نے جو زنادقہ کا قول تھا وہ کا فبکا سلیمان ساجدا اعظاما لما قالت، حضرت سلیمان سجدے میں گر گئے، لوگوں نے بھی سجدہ کیا، فسقط فی یدیہ حین رأى سلیمان سلام سنا، اور وہ بھی سجدے میں گر گئی۔ فلما رفع سلیمان رأسه قال ویحک ماذا قلت، جب سلیمان علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا پھر میں کیا کہا تم نے، قالت نسیت ما قلت، میں بھلا دی گئی، فقالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین فاسلمت واسلم وقال الامام بکر الشعبی رأسا غریبا عن ابن عباس قال حدثنا الحسین بن علی عن زائدة قال حدثني عطاء بن الصائب قال حدثنا مجاهد عن الازهري قال حدثنا بس قال كان سليمان في الناصرين ثم توزع كراسي حوله ويجلس عليه الانس ثم يجلس الجن ثم الشياطين۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت پہ بیٹھتے تھے پھر آپ کے ارد گرد جو کرسیاں تھیں ان پہ انسان بیٹھتے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جن بیٹھتے، پھر جنوں کے بعد جو ہے وہ شیاطین جو وہ بیٹھتے، ثم تأتي الريح، اس کے بعد ہوا آتی، فترفعهم، ہوا ان کے تخت کو اڑا کے لے جاتی، ثم تذلهم الطير، اور پرندے اوپر سایہ کر دیتے، ثم يغدون قدر ما يشتهي الراكب ان ينزل شهرا ورواهوا شهرا، یعنی دن کے پہلے حصے میں 1 مہینے کا سفر، دن کے دوسرے حصے میں 1 مہینے کا سفر۔ قال وبينما ذاتهم في مسكن فقد الهدهد، اسی طرح آپ نے ایک دفعہ جب پرندوں کے بارے میں حاصل کیا معلومات تو ہدہد غائب تھا، قال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لياتيني بسلطان مبين قال وكان ذويا ينتفه ثم يلقيه في الارض، آپ نے فرمایا میں اس کو عذاب دوں گا، یعنی اس کے پر جو ہے نوچ لوں گا اور زمین پہ پھینک دوں گا۔ فلا يمتنع من نمرة ولا من شيء من أبواب الأرض، چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے آ کے اس کو کھا جائیں گے۔ قال تعالیٰ سے بعد میں ساری میں ما قص غیر بعید فقرا حتى انتهى الى قوله سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألق إليهم، اور وہ خط کہتا وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم الى بلقیس اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین فلما القى الهدهد الكتاب الیها القى في روحها انه کتاب کریم وانه من سلیمان والله تعالی علیہ واتونی مسلمین قالوا نحن اولو قوة قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وإني مرسلت من بهدية وناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاءت الهدية سليمان فقال أتمدونني بمال ارجع إليهم فلما نظر إلى الغبار يخون البر قال وكان سيوان بر في السماء ما حين نظر كما بيننا وبين الحيرة، يعني اتنا فاصلة تھا۔ وقالت مجاہدین فی الارض، تو انہوں نے بھی یہ سارا واقعہ اور سارا قصہ جو ہے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اکثر روایات جو ہے روایات اسرائیلیہ ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں، حقیقت وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اصل میں نے جیسے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے ہر کسی کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا انداز الگ ہوتا ہے، ملکہ کو سمجھانا ہے۔ جیسے لکھتے ہیں کہ پرانے دور میں یہ اج شریف کا جو علاقہ ہے نا یہ بہت بڑا تاریخی مقام ہے، صدیوں سے اس کا نام ہے کتابوں میں تاریخوں میں۔ تو وہاں جب حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ سے پہلے حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ شریف میں موجود تھے، اور بھی سینکڑوں اولیاء اللہ موجود تھے۔ تو حضرت محبوب نے آپ کی خدمت میں قاصد بھیجا کہ میں بڑا دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں،
اور میرا بھی ارادہ ہے کہ میں آپ کے اس علاقے میں اس شہر میں رہ جاؤں، مجھے اجازت ہے، تاکہ ادب ہوتا ہے نا کہ جو بزرگ پہلے موجود ہے اس کی اجازت ہے۔ تو حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو بہت سلام کہا میرے سلام کہیں، اور ان کی خدمت میں ایک پیالہ جو ہے دودھ کا بھرا ہوا بھیج دیا۔ تو لانے والوں نے یہی سمجھا کہ بھئی حضرت نے دعوت کی ہے اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دودھ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ جو نعمت ملے، جو نعمت ہے کھانے کی پینے کی، کھاؤ اور کہو الحمدللہ اللہم مبارک لی فیہا وآتنی خیرا منہا، اللہ اس میں برکت دے اور اس سے بھی ہمیں بہتر نعمت عطا فرمائے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جب تم دودھ پیو تو کہو اللہم مبارک لی فیہا وزدنی منہا، اللہ اس میں برکت دے اور اس کو اور زیادہ عطا فرمائے کہ اس سے بہتر نعمت کوئی۔ تو انہوں نے پیالہ مبارک جو تھا دودھ کا بھر کے حضرت محبوب کو بھجوا دیا۔ تو قاصد جب وہ پیالہ لے کے آئے تو حضرت محبوب سبحانی نے جب دیکھا تو اٹھے، تو سامنے پھول لگے ہوئے تھے، تو ایک گلاب کے پھول کی پنکھڑی توڑی اور اس دودھ کے اوپر رکھ کے پھر واپس گئے۔ تو اب لانے والے لے جانے والے میری طرح کے تھے، وہ تو سمجھے نہیں کہ کیا مانے، ادھر جاتے ہیں وہ دودھ بھیج دیتے ہیں، ادھر جاتے ہیں اوپر پھول رکھ کے پھر واپس بھیج دیتے ہیں، کیا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بزرگ لوگ۔ وہ بھی بزرگ ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں، اب بندہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو آخر کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اجازت مانگی تھی تو حضرت نے پیالہ دودھ کا بھر کے بھیجا کہ یہاں پہلے بہت بزرگ ہیں، یہ جگہ بھری ہوئی ہے، جگہ ہے ہی نہیں، تم کسی اور جگہ ڈیرا لگاؤ۔ تو میں نے پھول کی پنکھڑی رکھ کے بھیجی کہ حضرت جیسے یہ پھول اوپر چھا گیا ہے نا، انشاءاللہ میں ان پہ چھا جاؤں گا، مجھے اجازت تو دیں آپ رہنے کی۔ تو اشارات ہوتے ہیں اللہ والوں کے جو آپ آدمی نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانوی کو مسواک بھیجے۔ کوئی بندہ جا رہا تھا تھانہ بھون تو کہا یہ فقیر کی طرف سے مسواک لے جاؤ۔ تو وہاں پہنچا، حضرت نے قبول کیا، انہوں نے کہا جی آپ کو ہدیہ بھیجا ہے خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ نے، یہ مسواک ہیں 2 یا 4 یا 1 یا 2۔ آپ نے قبول فرمایا، بڑے خوش ہوئے اور خیریت پوچھی، حال احوال پوچھا، حضرت کا مزاج کیسے ہے، طبیعت کیسے ہے۔ آنے والوں کو ٹھہرایا، ان کا بڑا احترام کیا۔ شاید جانے والے بھی میاں ظہیر الحق دین پوری تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ عالم۔ جب وہ مجلس ختم ہونے لگی تو اپنے خاص تلامذہ جو تھے، شاگرد جو تھے، ان سے پوچھا کہ پتہ ہے کہ حضرت نے مسواک کیوں بھیجے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ ہے، بس ہدیہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، بعض مستحبات میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی تھی، حضرت نے تنبیہ کی ہے کہ خیال رکھو مستحبات بھی نہ چھوڑا کرو۔ آدمی مستحبات چھوڑتا ہے پھر نفل چھوڑتا ہے، نفل چھوڑتا ہے پھر سنت چھوڑتا ہے، سنت میں کوتاہی کرے تو پھر فرض بھی چلے جاتے۔ تو یہ اللہ والوں کے اشارات۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ سارا انتظام اسی لیے کیا تھا کہ آنے والی ملکہ ہے، لاکھوں کی اس کی فوج ہے، تو اس کے دماغ میں مسئلہ ڈھیلا تو نہیں جا سکتا، اس کو تو طریقے سے سمجھانا ہوگا۔ تو آپ نے یہ سارا اہتمام کیا، حوض بنایا، نیچے پانی رکھا، اوپر شیشہ لگایا، محل بنائے اور اپنی قوت و عظمت کا اظہار کیا۔ اور بی بی جب آئی تو اسے سمجھا کہ پانی ہے، تو بیچاری نے پنڈلی سے کپڑا اتارنے کی کوشش کی، انہوں نے اشارہ کیا، سمجھ آ گئی، اس کے بھی دماغ میں بات آ گئی۔ انہوں نے کہا یہ دھوکہ کھا رہی ہو، یہ شیشہ مظہر ماء ہے، پانی کو دکھا رہا ہے، پانی نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے سورج جو ہے یہ مظہر قدرت خدا ہے، یہ خود خدا نہیں ہے۔ یہ تو اپنے خالق اور مالک کی قدرت میں دلالت کرنے کے لیے نشانیاں ہیں
کہ وہ شان والا رب کیسا ہوگا جس نے سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا، زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، اور جس کے حکم پہ یہ حرکت کر رہے ہیں اس کے دماغ کو فوراً چوٹ لگی، اس نے کہا قال رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ تو سمجھانے کے انداز ہوتے ہیں، اللہ والوں کو سمجھانا ہو، کسی عالم کو سمجھانا ہو، کسی مبتدی کو سمجھانا ہو، کسی جاہل کو سمجھانا ہو، کسی بہت بڑے سردار کو سمجھانا ہو، طریقے ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا علاقے کا سردار تھا اور حضرت عمر اس پہ بڑے ناراض تھے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف بڑی زیادتی کی تھی۔ حضرت عمر بڑے جلال میں تھے کہ مجھے موقع ملے تو میں اس سے بدلا لوں، اور وہ بھی اپنے چھوٹے موٹے علاقے کا ایک قسم کا راجا تھا، مہاراجا تھا، اور وہ جناب حضرت عمر کو ملنے کے لیے آ گیا۔ اس کو پتا تھا حضرت عمر ناراض ہیں، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے ملتے ہوئے حضرت عمر ہو سکتے ہیں حکم جاری فرما دیں کہ قتل کر دو اس کو۔ وہ آیا، ملا اور کہنے لگا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی مل سکتا ہے؟ اب دشمن بھی آ جائے تو آدمی پانی تو دیتا ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ پانی لے آؤ۔ جب پانی آیا تو اس نے کہا جی میں پی لوں، اجازت ہے؟ ہاں پی لو۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ نے پانی پینے کی مجھے مہلت دی ہے، میں پانی نہیں پیتا، جب تک میں پانی نہ پیوں اس وقت تک تو آپ مجھے نہیں مار سکتے نا، آپ نے خود اجازت دی ہے۔ فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک، اجازت تو میں نے دے دی ہے اس کو۔ اس نے پوچھا ہے کہ پانی پی لوں؟ میں نے کہا ہاں پی لو۔ مانا یہ کہ جب تک وہ پانی نہ پیے تو مہلت مل گئی نا۔ اس نے کہا میں پیتا ہی نہیں۔ تو اس لیے ہر آدمی کی ہدایت کے لیے اسباب ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جب کسی کو دعوت دو تو دانائی کے ساتھ دعوت دو۔ جب کسی کو، اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے جب صحابہ کو بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابی موسیٰ اشعری اور حضرت سیدنا معاذ رضوان اللہ علیہم کہ یسرا ولا تعسرا، جا تو رہے ہو لیکن ان کو دین کی آسان آسان باتیں بتانا، ابتدا میں مشکل میں نہ ڈال دینا۔ بشرا ولا تنفرا، ان کو جنت کی بشارتیں بتلانا، ڈرانے میں کہ جہنم ہے اور ایسی بلا ہے اور ایسی بلا ہے اور ایسی بلا ہے۔ وہ تو پھر وہی مولوی والی بات ہو جائے گی نا۔ ایک مولوی بتا رہا تھا نا کہ پل صراط ہوگی، بال سے بریک ہوگی، تلوار سے تیز ہوگی۔ ایک میرے جیسا کوئی جٹ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب سیدھی بات کرو کہ جنت میں جانے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ جب بال سے بریک ہوگی، تلوار سے تیز ہوگی تو جائیں گے ہم کیسے؟ صاحب کہہ دو بھائی جنت کا راستہ ہے ہی نہیں، السلام علیکم، اللہ نے بند کر دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو سمجھانے کے لیے طریقے ہوتے ہیں، انداز ہوتے ہیں۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اب ایک جگہ دونوں بھائی تھے، اور خدا کی شان یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان دونوں بھائیوں کو، سیدنا حسن اور حسین کو، ایسا جمال دیا تھا کہ دونوں بھائی اگر اکٹھے کھڑے ہوں تو تصویر بن جاتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی شان ہے کہ حضرت حسن کا اوپر کا حصہ اور حضرت حسین کا حصہ بالکل عین تصویر تھی محمد مصطفیٰ۔ جب دونوں اکٹھے کھڑے ہو جاتے تو بالکل حضور پاک کی صورت نظر آئے، اور کیسے نظر نہ آئے اگر حضور کی اولاد ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم ہے میرے دل میں جتنا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا احترام اور محبت ہے، اور کسی سے مجھے محبت نہیں تھی، کیونکہ تھی ہدیہا و مشیہا و سکوتہا و قیامہا و چلہا، کہ بی بی فاطمہ کا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، ہنسنا، مسکرانا، تبسم فرمانا، کلام فرمانا بالکل تصویر تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم، اور کیوں نہ ہو بضعۃ من رسول اللہ، حضور کا جگر گوشہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور کی بیٹی ہے، حضور کی شکل کیسے نہ ہو؟ بطن ہو سیدہ خدیجہ کا اور صلب ہو محمد مصطفیٰ کا، تو لازمی بات ہے کہ سیدہ فاطمہ کا کیا جمال ہوگا اور کیا کمال ہوگا۔ تو حضرت سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، بزرگ ہے، وضو کر رہا ہے، لیکن بیچارے کو وضو کرنا نہیں آتا، جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں، جلدی جلدی کر دیا، پانی نہ پہنچایا، خیال نہ کیا، پاؤں کی انگلیوں کا خیال نہ کیا، بس ایسے پانی بہا دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بیچارہ بوڑھا آدمی، اس کو وضو نہیں آتا، یہ وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اب ہے بزرگ آدمی ہے اور اس کو ہم جا کے کیسے کہیں کہ بھئی تم وضو نہیں جانتے، غلط کر رہے ہو؟ تو دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اس کو طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ آ گئے، السلام علیکم، کیا حال ہے بزرگوں، خیریت ہے، مزاج اچھے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل اللہ کا شکر ہے۔ اس نے کہا ہم دو بھائی ہیں، اس نے کہا تو نظر آ رہا ہے، صورت سے بھی نظر آ رہا ہے، شکل سے بھی۔ اس نے کہا میرے بھائی کا دعویٰ ہے کہ میں وضو اچھا کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں وضو اچھا۔ سامنے دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ کس کا وضو اچھا ہے۔ دین اس طرح سمجھایا جاتا ہے، دین ایسے نہیں سمجھایا جاتا کہ جو مخالف ہو آتے ہوئے کہہ دو تم کافر، تمہاری نماز نہیں ہوتی، تمہارا امام ایسا، تم ایسے، فلاں تو کیا سمجھے گا؟ تو اور بغض بڑھے گا، سمجھے گا تو مٹی بھی نہیں۔ حضرت حسین نے وضو کیا، حضرت حسن نے وضو کیا، فرمایا کہ اب بزرگوں فیصلہ کرو۔ بزرگ رونے لگے، انہوں نے کہا بیٹا تم دونوں کا وضو ٹھیک ہے، وضو میرا غلط ہے، شکر ہے میں سمجھ گیا بس۔ تو سمجھانے کے انداز ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بلند ہوتے ہیں، اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، ان کی شان سے بلند ہے کہ وہ عورتوں کی بندلیاں دیکھیں اور ان کے لیے محل بنائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ میرے آقا رحمت دو عالم کی سب سے محبوب ترین بیوی جو ہے وہ سیدہ عائشہ ہے، لیکن بی بی عائشہ بتائیں کیا فرماتی، کہتی واللہ ما رأى منی وما رأیت منہ، کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کبھی محمد مصطفیٰ نے میرے بدن میں نظر ہی نہیں ڈالی، اور نہ میں نے آپ کے بدن پہ نظر ڈالی۔ حالانکہ میاں بیوی کو بدن دیکھنا کو منع تو نہیں ہے، حلال ہے، بیوی ہے اس کی، لیکن مقام رسالت اتنا بلند ہے کہ بس بیوی ہے، حق ادا کر دیا، حقوق ادا ہو گئے شرعاً، انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نفس میں خواہشات رکھی ہیں وہ پوری ہو گئی۔ یہ کیا بات ہے کہ آدمی بدن دیکھے اور پتہ نہیں کیا کیا، فرمایا واللہ ما رأى، حضور نے کبھی میرے بدن پہ نظر ہی نہیں ڈالی۔ یہ مقام نبوت و رسالت۔ یہ تو حیوانوں کا کام ہے نا، جو کچھ آج آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں، انسانوں کا کام تھوڑا ہے، یہ تو حیوان ہوتے ہیں۔ یہ تو حیوان ہے نا، جیسے کتے کو شرم نہیں ہوتی، گدھا کو شرم نہیں ہوتی، جانور کو شرم نہیں ہوتی، سڑک پہ کھڑا ہے، اسی طرح آج انسان ہیں، پارکوں میں ہیں، کلبوں میں ہیں، بیچ پہ ہیں، سمندر کے کناروں پہ ہیں، اور ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، نیو ایئر نائٹ منا رہے ہیں، اور دنیا کی بے حیائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ انسانوں کا کام نہیں، یہ تو کتوں کا کام ہے، یہ تو جانوروں کا کام ہے۔ انسان کو تو اللہ نے حیا دیا ہے، انسان کو اللہ نے شرم دیا ہے، انسان کو اللہ نے پردہ دیا ہے، انسان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام معین فرمایا ہے، اور اللہ نے عورت کو تو ملکہ بنایا ہے۔ عورت تو اتنی قیمتی جوہر ہے کہ اس کو جتنا چھپا کے رکھو گے اللہ اور اس کو زیادہ عزت دیں گے، اور جب آپ
آپ اس کو اوپن ایئر تھیٹر بنا دیں گے، چلتی پھرتی ہوئی لاش ہے، ہر کوئی دیکھے اور فائدہ اٹھائے، پھر وہ عورت نہیں رہتی، وہ چلتی پھرتی ہوئی گندی لاش ہوتی ہے، بدبودار۔ عورت ہے کون؟ سیدہ خدیجہ۔ عورت کون ہے؟ ازواج رسول اللہ۔ عورت کون ہے؟ بنات رسول اللہ۔ عورت کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ عورت کون ہے؟ اہل بیت رسول اللہ کی خواتین کہ حیران ہوتی ہے دنیا کہ جن کے چہروں پہ میرے خیال میں کبھی بادا اور شمس و قمر نے بھی نظر نہیں ڈالی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان دی ہے، ایسی عظمت دی ہے کہ آج بھی قیامت تک ان کی تاریخ، ان کی عفت، ان کی عصمت، ان کے حیا پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور اسی لیے اللہ نے وہ شان بخشا ہے کہ آج بھی اگر کوئی نام لے گا تو کہے گا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ہماری یہ جو آوارہ عورتیں ہیں ان کا جب بھی نام لے گا تو کہے گا لعنت اللہ علیہا۔ اب تمہاری مرضی ہے، جو چاہو بنو، کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، نہ کچھ بگڑتا ہے نہ کچھ بنتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ دعا کرو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیری آنکھوں میں حیا نہ رہے جو مرضی آئے جاؤ کرو، خلاص۔ جب حیا ہی باقی نہیں تو باقی کیا رہ گیا؟ آج تو ہم اس معاشرے میں اتنا ہم گر گئے ہیں کہ باپ موجود ہے، بھائی موجود ہے، بیٹیاں موجود ہیں، بیوی موجود ہے، بہنیں موجود ہیں، سارا گھرانہ کٹھے بیٹھ کے فلم دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو اتنا حیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے علاقے گاؤں والوں کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے تھے کہ میرے بستی والوں کو پتہ چل جائے گا کہ بندہ سگریٹ پیتا ہے۔ لیکن آج یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ہمارے دل و دماغ سے اللہ نے وہ حیا اٹھا لیا ہے، ختم ہو گئی ہے وہ بات۔ اب وہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ علی میرا جنازہ رات میں پڑھ کے مجھے فوراً دفن کر دینا۔ اس نے کہا یا بنت رسول اللہ کیا بات ہے، سارا مدینہ تیرے جنازے میں آئے گا؟ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتی، میرے بدن پہ میری زندگی میں الحمدللہ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، میں چاہتی ہوں مرنے کے بعد بھی لوگوں کی نظریں میری وجود پہ نہ پڑیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جب بی بی عائشہ کا جنازہ اٹھا ہے نا، آپ دیکھیں تاریخ کیا کہتی ہے، سارا مدینہ رو رہا تھا، لیکن بی بی کا حکم تھا کہ ماں سوا میرے بھانجے میرے بھتیجوں کے، آپ کے بیٹے تو تھے کوئی نہیں، اولاد تو تھی نہیں، حضور پہلے وفات فرما گئے، ورنہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ عائشہ اگر تمہیں اللہ نے میری زندگی میں موت دے دی تو میں قبر میں بھی تمہیں خود اتاروں گا۔ لیکن بی بی نے وصیت کر دی تھی کہ خبردار کوئی بھی میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے، میری میت کو ہاتھ نہ لگائے، ماں سوا ان خواتین کے آپ کی بہن ہیں اور آپ کے بھانجے ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، زبیر ہیں، اسی طرح عروۃ بن زبیر ہیں، یا بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں، اور فرمایا کہ مجھے جنت البقیع الغرقد میں دفن کر دینا، میں باقی ازواج کے ساتھ دفن ہونا چاہتی ہوں، اور یہ جگہ خدا کی قدرت ہے اسی طرح خالی رہے گی تاکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آ کے دفن ہو روضہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس دعا کریں۔ آج کل تو ظہر الفساد فی البر والبحر، آج تو ہر طرف بے حیائی کا دورہ ہے، بے شرمی کا دورہ ہے، عریانی کا دورہ ہے، طغیانی کا دورہ ہے، فساد ہو گیا ہے، نہ بیوی کو شوہر کی عزت کا احساس ہے، نہ شوہر کو بیوی کی عزت و عفت کا احساس ہے۔ خدا کے فضل سے دونوں میاں بیوی معزز ہیں، اسے غیرت نہیں آتی، اسے غصہ نہیں آتا۔ بس دعا کریں اللہ رحمت کر دے، اللہ حال پتلا ہے بہرحال۔ تھا حج پہ اس نے طواف زیارت نہیں کیا تو حج ہی نہیں ہوا۔
اب جرمانہ یہ ہے کہ واپس آئے عمرے پہ، عمرہ بھی کرے، طواف زیارت بھی قضا کرے، اور ایک بدنہ یعنی ایک گائے یا ایک اونٹ بھی ذبح کرے۔ جب غلطی کر لیتے ہیں مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں۔ اب اس کا کوئی علاج ہے؟ بہرحال جناب، آپ نے جو خواب دیکھا ہے، مجھے خوابوں کا پتہ نہیں لگتا، کسی اور بزرگ سے تعبیر پوچھیں جس کو خوابوں کی تعبیر کا پتہ ہو، مجھے نہیں پتہ لگتا۔ احرام کی حالت میں عورت اپنی بڑی لمبی چادر کو ایسے آگے کھینچ کے گرا دے کہ پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے۔ میقات کا عمرہ الگ ہوتا ہے، مسجد عائشہ کا عمرہ یہ ہل سے ہے، یہ میقات نہیں ہے۔ اللہ کے بندے نہ سمجھو تو بندہ کیا کرے؟ میقات 1000 دفعہ عرض کیا ہے کہ 5 میقات ہیں۔ میقات یلملم ہے، میقات جوفہ ہے، میقات ذل حلیفہ ہے، میقات قرن المنازل ہے، وادی سیل ہے۔ یہ میقات نہیں ہے، یہ ہل ہے، یعنی حد حرم سے باہر ہے، میقات کے تو اندر ہے یہ۔ اب اگر کوئی مکے میں رہنے والا عمرہ کرنا چاہے تو کہاں جائے؟ بھی حد حرم کے باہر چلا جائے، احرام باندھ کے آ جائے بس۔ کہتے ہیں جی کہ اگر آدمی بیٹھ کے نفل پڑھے تو اجر القائد نصف اجر القائم، کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والوں کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہو کے پڑھنے کے برابر۔ لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے کہ ساری نماز کھڑے ہو کے پڑھیں گے، وتر کی 2 رکعت نفل میں بیٹھ جائیں۔ اور خدا کے بندے، حضور نے بیٹھ کے پڑھیے۔ بی بی فرماتی ہے لما بدن رسول اللہ، جب حضور کا بدن بھاری ہو گیا، حضور کو زیادہ کھڑے ہونے میں مشقت ہوتی تھی تو آپ نے بیٹھ کے پڑھا۔ ہاں تو یہ تو آپ نے خود نہیں سمجھا ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں آسان تک رہو شیئن، بعض چیزوں کو تم برا سمجھتے ہو۔ مثلا تم کہتے ہو میری بیوی بری ہے، بد شکل ہے اور بد خلق ہے، لیکن اس سے تمہیں کو اللہ عالم بچہ دے دے، تمہیں کیا پتا؟ بعض اوقات تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بیوی بڑی جمیل ہے، حسین ہے، عالم ہے اور بڑی سوشل ہے، اس سے ایسا بچہ پیدا ہو جو تیرے خاندان کو بھی برباد کر دے۔ یہ الگ بات ہے، اعمال کی جزا الگ بات ہے۔ تو انسان یعنی ظاہر کو، جیسے اللہ نے فرمایا کہ بی بی عائشہ پہ جب تہمت لگی، فرمایا لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، اس تہمت لگنے کو تم شر نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے کتنی بہتری ہے کہ اللہ نے قرآن اتار کے قیامت تک بی بی عائشہ کی شان اونچی کر دی۔ اگر تہمت نہ لگتی تو قرآن بھی نہ اترتا۔ اگر آدمی نے بے گناہوں کو قتل کیا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ان کے جو وارث ہیں نا، ان کو راضی کرو اور دیت ادا کرو۔ اگر نہیں ہے تو بس اللہ کے آگے روتے رہو، توبہ کرتے رہو، وہ کریم ہے، وہ قادر ہے، وہ چاہے تو 100 کے قاتل کو بھی بخش دے۔ اگر ایک عورت حالت احرام میں ہے، حیض آ گیا، لیکن اس نے منہ دھویا خوشبو والے صابن سے اور کریم بھی لگائی، تو اب جناب جب وہ حیض سے پاک ہو جائے عمرہ بھی پورا کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ ہم ہے حیض کے ساتھ ہے، کریم لگانا نہیں بھولی بیچاری ہے نا، ماشاءاللہ کتنا خیال ہے اس کو، تو بلکہ یہ چاہیے تھا کہ فیشل کرواتی باقاعدہ چہرے کا۔ انا للہ، حج پڑھنے آتی ہے، عمرہ کرنے آتی ہے، میک اپ سنگار کے لیے آتی ہیں، تو ان کو بیوٹی پارلر میں جانا چاہیے، مکے مدینے کے کام ہے۔ الا باللہ العلی العظیم۔ هل يجوز رفع الأيدي في الدعاء؟ نعم، رفع رسول الله في الاستسقاء،
نماز پڑھتے ہوئے دل میں غلط خیال آتے ہیں کوئی بات نہیں، خود نہ لایا کرو، جو آتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر جو ہم لوگ گوشت اور مرغیاں کھاتے ہیں وہ یورپ سے آتی ہیں، جو باہر کے ملکوں سے آئے ان کا کوئی اعتبار نہیں حلال حرام ہونے کا، ایسے وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ حلال ہے، لیکن اعتبار کیا ہے کافروں کا؟ البتہ اس ملک کی جو چیز ہے وہ حلال ہے۔ لیکن دشمن بڑا سمجھدار ہے حضرت، باہر کا گوشت جو آتا ہے وہ آپ کو ملے گا 8 ریال کلو، اور یہاں جو ملے گا وہ ملے گا 25 ریال کلو، تو کون 25 ریال بھرتا ہے؟ اس لیے کون حلال حرام دیکھے گا؟ سب سستا رگڑے گا، کھائے گا خلاص۔ اب دیکھو نا، انہوں نے موبائل نکالا، پہلے 4000 5000 3000، اور پہلے تو نمبر نہیں ملتا تھا، نمبر لینے کے لیے 10,000 ریال پہلے سیکورٹی جمع کراؤ اور 6 مہینے کے بعد نمبر آتا۔ اب انہوں نے جناب 50 ریال میں بھی بنا دیا ہے، ہر آدمی کی جیب میں ہے، بندہ جھاڑو دیتا ہو ٹیلی فون کان پہ لگا ہوا ہے، موبائل کے بغیر اس کا بھی گزارا نہیں۔ طواف کرے، ہاں السلام علیکم السلام علیکم، تو تم طواف کرے، شرم کرو، کیا کر رہے ہو؟ ٹیلی فون تم بند نہیں کر سکتے ہو، تمہاری ہاٹ لائن ہے، پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی کال آ جائے گی تمہارے لیے۔ لعنت مسلط کی ہے نا جی، حرم میں کھڑے ہو نماز پڑھے ہوئے درگاہ لگا ہوا ہے، روضہ رسول اللہ میں یعنی ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں اور موبائل ٹیلی فون کے گانے لگے ہوئے۔ اور اس کا کیا علاج ہے؟ ہر جگہ دھر رگڑا ہے نا، اس کو پتا ہے اسلام تو ہے نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ ان کی طاقت ہے خدا، خدا ان سے ناراض ہے، جتنا مار سکتے رگڑو ان کو۔ امام کے پیچھے الحمد شریف، حنفی ہو تو نہ پڑھو، شافعی ہو پڑھا کرو، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز جنازہ میں بھی اگر آپ شافعی ہیں تو الحمد پڑھیں، ورنہ ثنا اور درود پڑھیں۔ اگر ہمارے بہن بھائی چاچا ماموں رشتہ دار ہے جو غریب ہیں ان کو زکات دے سکتے ہو، بیٹی بیٹے کو نہیں دے سکتے ہو، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، ان کا خرچہ تمہارے ذمہ ہے، ان کو بھی زکات دینا چاہتے ہو، مجھ سے ہاتھ کرو یار۔ سنت کے مطابق داڑھی کی مقدار 1 مشت ہے۔ غیر عورتوں پہ نظر نہ پڑے، اس کا علاج بتائیں۔ جب قرآن پر عمل نہیں تو میرا علاج کیا کرے گا؟ اللہ کا حکم ہے کہ نظریں نیچے کر لو، بس یہی علاج ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ نے فرمایا ایمان والوں سے کہہ دو کہ اگر کوئی غیر محرم عورت آئے تو نظر جھکا لو، بس نظر بر قدم۔ یہ کوئی پیٹ کا درد تو نہیں نا کہ میں مسلم لکھ دوں؟ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو عورتوں کو نہیں دیکھو گے، نہیں ہوگا دیکھتے رہو گے۔ نماز کے دوران میں اور طواف میں عورتیں گزرتی رہیں، جب تمہاری توجہ ادھر نہ ہو، تم توجہ اپنے اللہ کی طرف رکھو، لاکھ دفعہ گزرتی رہیں، ہمیں کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھو کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے سامنے واقعہ گزرا ہوگا کہ آدمی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، حال حوال کر رہے ہوتے ہیں، اور آدمی بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اور 5-10 منٹ تک باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بھائی ہاں ہو گئے یار، میں نے تو سنا ہی نہیں۔ اللہ کے بندے ساتھ بیٹھے، یار میں کسی اور فکر میں لگا ہوا تھا، تو جب تیرا فکر اللہ کی طرف نہیں لگے گا تو عورتیں نظر آئیں گی، جب اللہ کی طرف جڑ جائے گا لاکھ دفعہ گزر جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ غیبت کا معنی یہ ہے کہ ایسی بات کہنا کہ اگر اس بندے کے سامنے کرو تو اس کو بری لگے، اگر اس میں وہ عیب ہے اور تم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہو، یہ غیبت ہے، نہیں ہے تو وہ تو بہتان ہے۔
صدقہ فطر بھی مسکینوں کو دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے۔ جو لوگ مرنے کے بعد مرحوم کے لیے غلہ وغیرہ بانٹتے تقسیم کرتے ہو تو بدعت ہے، زندگی میں کیا نہیں، اب مرنے کے بعد کیا فائدہ دے گا بھائی؟ اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو کوئی بات نہیں، سنت ہے، نہ ملے اشارہ کرو بس، السلام علیکم۔ عصر کے بعد طواف کے نفل جو ہیں حنفی مسلک میں نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، اور اگر آپ حنبلی مسلک میں ہیں تو حرم میں ہر وقت جائز ہیں۔ جو لوگ زندہ ہیں آپ اپنے لیے طواف کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، اس سے زیادہ جو ہے اس کو کٹوانے کی اجازت ہے، لیکن بعض علماء حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ مطلق داڑھی کو بڑھاؤ۔ پاکستان میں سب سے پہلے زیارتوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، مجھے کیا پتا کیا زیارتوں کے بارے میں عادت جو ہے لوگوں کی، وہاں بھی تو زیارتیں کرتے رہتے ہیں، یہ کون پوچھے کہ عمرہ بھی کیا تھا کہ زیارتوں پہ رہے ہو؟ پاکستان سے آتے ہوئے جدے میں احرام باندھا ہے، دم پڑ گیا، بہن نے احرام باندھا پھر کھول دیا، جب ٹھیک ہو جائیں عمرہ بھی کریں وہ بھی دم ادا کریں۔ ہم مدینہ منورہ گئے تھے اور وہاں سے بغیر احرام کے آ گئے تو فوراً عمرہ کر لیں، دم سے بچ جائیں گے، ورنہ دم بھی ادا کرنی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی حج کے دنوں میں کنکری مارنے کے بعد طواف زیارت پہلے کر لے اور قربانی اور حجامت بعد میں کرائے کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا نہ کرو اسی طرح جیسے حضور نے فرمایا ہے کہ پہلے آپ نے آ کے کنکری ماری، کنکری کے بعد آپ نے قربانی فرمائی، پھر حلق فرمایا، پھر طواف پہ تشریف لایا۔ ماہواری کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں عورتوں کو نماز معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پی سکتے ہیں، بالکل ڈبل حرام ہو جائے گا، حرام تو پہلے تھی نا، احرام کی وجہ سے ڈبل حرام ہو گئی۔ اس کے رسول کیسے بنے گا؟ اتباع محمد مصطفیٰ میں، کہ حضور کے ہر حکم پہ گردن جھکا دو اور درود شریف زیادہ پڑھو، انشاءاللہ نصیب ہوگی محبت۔ ایک آدمی مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے گیا، وہاں غسل کر کے آ گیا، طواف بھی نہیں کیا، حلق کروا لیا، کون سے نیا عمرہ ہے کوئی بھائی؟ عمرہ ہوا ہی نہیں، کیا عمرہ کیا؟ پہلے نیت کرے، آ کے طواف کرے، صفا مروا دوڑے، بعد میں حلق میں کرائے۔ یہ تو نہیں کہ صرف غسل کر کے آ جاؤ، طواف بھی نہ کرو، حلق کرا لو، عمرہ ہو گیا۔ کل شریف جائز ہیں، بالکل بدعت ہیں، ناجائز ہیں۔ اگر کافر مسلمانوں پہ حملہ کریں گے تو مسلمان شہید ہوگا۔ اگر کافروں کی فوج میں بھی مسلمان ہے، کوشش کرے کہ مسلمان پہ گولی نہ چلائے۔ یا اللہ یا محمد لکھنا ناجائز ہے، یا اللہ جائز ہے کہ حرف ندا اللہ کے لیے ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اپنے بھائی کو زکات دے سکتے ہیں، چاچے کو زکات دے سکتے ہیں، ماں باپ بیٹے بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ وفات ہونے کے بعد اپنی چاچی سے شادی کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ چاچی تو تب تھی کہ چاچے کی بیوی تھی، جب چاچا ہی مر گیا تو وہ کیسی چاچی رہی؟ اگر کوئی حنفی مسلک کا آدمی کسی اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھے یا ان لوگوں کے پیچھے جو تقلید ائمہ نہیں کرتے، نماز جائز ہے، سب مسلمان ہیں، کوئی ایسی بات ہے۔
یہ تو فروعی مسائل میں اختلاف ہے، لوگوں نے جنگ بنا دی ہے۔ سنا ہے کہ قبر کھودتے وقت اور طواف سائی کے وقت فرشتے بندے کی مدد نہیں کرتے۔ مجھے نہیں پتا آپ کا پوچھنے کا کیا مطلب ہے، یعنی قبر کھودو تو فرشتے آ کے کھودیں تمہاری قبر؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی۔ بہرحال باہر لوگ بلڈنگوں کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر صفیں نظر آ جائیں نماز ہو جائے گی، لیکن بالکل نہ کریں، صفوں سے مل کے نماز پڑھیں۔ والد فوت ہو گئے، اللہ ہر مسلمان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے اور ہر مسلمان کی قبر کو باغ جنت بنائے۔ ہمارا ایک دوست مکے میں تھے، فوت ہو گئے، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات۔ اگر کوئی آدمی 2 یا 3 طواف مکمل کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھ لے جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 دن کے لیے اللہ کے دین کی تبلیغ میں نکلے کام چھوڑ کے، اچھی بات ہے، دین کا کام کرو، لیکن دنیا کا کام بھی کرو، چھٹی ملے تو کرو، نہ ملے تو بعد میں صحیح۔ کہتے جی کہ مسجد خیف جو ہے مینا میں، وہاں 70 انبیاء دفن ہیں، اللہ عالم، روایات ہیں لیکن کوئی صحیح حدیث نہیں لکھتی۔ شرک پھر رسالت سے مانا یہ ہے کہ حضور کو بھی نبی مانے اور مرزا قادیانی کو بھی نبی مانے۔ حضور خاتم النبیین ہے اور کسی کو رسالت میں شریک کر رہا ہے نا۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا صحیح حدیث مبارک میں 1000 ہے اور ایک روایت میں 50,000 بھی آتا ہے۔ غار ہرا میں جا کے 2 رکعت پڑھنا کوئی ضروری نہیں۔ اللہ ہدایت دے، دعا کریں اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، اللہ ہمیں برادری کے عزم سے، قومی جھگڑوں سے بھی بچائے۔ اللہ تعلق اصل جو ہے وہ ایمان کا تعلق ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ۔ اگر باپ میرا فوت ہو جائے، اس کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کروں، ثواب انشاءاللہ نفلی عبادات کا ثواب ملے گا۔ کافر کا بچہ فوت ہو جائے، وہ اگر بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ اس کو بھی عذاب نہیں دیں گے۔ بے نمازی جو ہے کہتے ہیں وہ پلید ہوتا ہے، بعض ائمہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اور بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، اگر مر جائے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ بہرحال نمازی کے آگے نہ بیٹھا کریں، نہ نمازی کے آگے گزرا کریں، اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ چھوڑ کے ذرا دور گزریں۔ اگر احرام کی حالت میں عورت نے منہ دھویا ہے صابن سے، 1 دفعہ دھویا ہے، صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔ جو امام صاحبان حرم میں نماز پڑھاتے ہیں ان کا مسلک کیا ہے، ان سے جا کے پوچھ لو، ماشاءاللہ ہر نماز پہ آتے ہیں امام، ملنے پوچھ لو۔ میری ذمہ داری تو نہیں ہے میں سب کے بارے میں جواب دوں۔ بہرحال حضرت شیخ ابن محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم فروعی مسائل میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے مسئلے لیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروا دیا
اب 8 دن کے بعد عمرہ کیا ہے، کیا کرے؟ پھر بھی اس طرح پھروائے گا، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ نماز پڑھنے کی حالت میں افضل یہ ہے کہ سجدے